السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان ملت اور میرے پیارے بھائیوں، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ذرا قریب ہو کر بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر و احسن. قریب بیٹھنے کا اور مل کر بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ بیچ میں شیطان جو ہے کسی کو اچک کر نہیں لے جائے گا، یعنی بیچ میں سے کوئی اٹھے گا نہیں. اول سے لے کر آخر تک سب بیٹھے رہیں گے. فائدہ اس کا یہ ہوگا، سب بیٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بات کو مختصر کرتے ہوئے جو اس رات کے فضائل ہیں صرف اسی کو رکھا جائے گا، اور اس رات میں کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے کے. اور جیسا کہ آج جمعے کی نماز، خطبے نماز سے پہلے بیان کے دوران میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مبارک رات کے اندر بھی محروم رہ جاتے ہیں. تو بہرحال اس کو بعد میں عرض کریں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بے حد شکر گزار بنیں، اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک شب برات ہمیں نصیب فرمائے. اور سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. درود شریف پڑھنے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بیان کے دوران یا کتابی تعلیم کے دوران جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرے. جیسا کہ بیان کرنے والا، کتاب پڑھنے والا یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب یہ لفظ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ کو بھی کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اب بیان تو ہوتے آدھے گھنٹے، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کے بیانات ہوتے. تو اس وقت کتنی مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مجلس میں کئی دفعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے گا تو اس صورت میں آپ کو کم سے کم 3 دفعہ پڑھنا ہے. حدیث سنا رہے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، آپ نے درود شریف پڑھ لیا. پھر کچھ دیر کے بعد پھر نام آیا، پھر آپ نے درود شریف پڑھ لیا. پھر کچھ دیر کے بعد پھر سے نام آیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر کوئی بیان نہیں ہو سکتا، کوئی خطاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوری کائنات ہی اللہ نے ان کے صدقے میں بنائی ہے. تو ان کا لفظ، ان کی ہر ایک بات بیان کے اندر آئے گی. تو 3 دفعہ پڑھ لیے، پھر بعد میں جو ہے
نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا، اس وعید کے اندر آپ شامل نہیں ہوں گے جس وعید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس مجلس کے اندر میرا نام مبارک لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو کم سے کم پوری مجلس کے اندر کم سے کم 3 دفعہ ہر شخص درود شریف پڑھ لے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ایک دفعہ عطا فرمائی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، کیونکہ ایسی راتیں بارہا نہیں آیا کرتی، یہ رات سال بھر میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات بہت ہی بابرکت والی رات ہے، اس رات کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف جو ہے جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جو دنیا کے اندر رزق تلاش کرتے پھرتا ہے، دنیا کے اندر روزی تلاش کرتے پھرتا ہے اور رزق نہ ملنے کے نتیجے میں اپنے دوست احباب کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اے نادان بندے آج اس رات میں میں آسمان دنیا پر جو افروز ہوں، آ اور میرے سامنے ہاتھ کو پھیلا، وہ رزق جو تو 100 لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے مجھ ایک رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، میں وہ تجھے عطا کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن ہم لینے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اب دیکھیے جمعے کی نماز میں کتنے لوگ آئے تھے، ہر ایک کے کان کے اندر یہ بات گئی تھی کہ آج شب برات ہے اور نماز کے بعد بیان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنایا جائے گا، لیکن کتنے لوگ بیٹھے ہم میں سے ہر ایک اندازہ کر سکتے۔ بہرحال جس کو توفیق مل گئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کسی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل دل پر چوٹ لگنی چاہیے، جب دل پر چوٹ لگے گی اور انسان نیت کرے گا تبھی جا کر کیا ہے وہ مجلس میں بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تمنا تھی، حضرت ابو طالب جو آپ کے بہت جو حقیقی چچا تھے اور ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، چچا جان کم سے کم ایک مرتبہ آہستہ آواز سے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ سے تمہاری سفارش کرا سکوں قیامت کے روز۔ کہا نہیں، ناک کا مسئلہ آ گیا، برادری کا مسئلہ آ گیا کہ میں قریش خاندان کا باعزت جو ہے کیا ہے فرد ہوں، میں اگر اسلام کو قبول کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اہل قریش کہیں گے کہ اس نے کیا کیا، اپنے بھتیجے کے کہنے پر اسلام کو قبول کر لیا، تو میری عزت گھٹ جائے گی، اسی عزت کی خاطر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ ہر جمعے میں بیان ہوتا، ہر بار جو ہے میں عرض کرتے رہتا ہوں، بتاتے رہتا ہوں، نمازوں کی پابندی کرنا، ہاں، اور اسی طرح سے جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، اسی طرح سے اختلافات کو ختم کریں، اتحاد کو لائے، اختلاف ختم ہو اور اتحاد پیدا ہو، یہ ساری باتیں عرض کرتا ہوں۔ اور حالات اس طرح سے بنائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری فجر کی نماز میں جتنی پہلی صف کے اندر افراد کھڑے ہوتے تھے آج بھی اتنے ہی کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ خود میں اپنا جائزہ لوں گا، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، میں بھی گنہگار، آپ اپنا جائزہ لیں گے، آپ بھی کوئی اللہ کے ولی نہیں، تو ہر ایک جائزہ لے گا کہ میری جو 5 نمازیں پڑھتا تھا اس میں سے میری کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ جو 5 نمازیں پڑھتا تھا وہ یہ سوچے کہ میں دعا کتنی دیر مانگ رہا ہوں، امت کے لیے کتنی دیر دعائیں مانگ رہا ہوں۔ جو نماز 4 وقت کی پڑھتا تھا تو وہ سوچے کہ میرے 5ویں نمبر پر آیا یا نہیں آیا۔ جو 3 نمازیں پڑھتا تھا وہ سوچے کہ میری 4 نماز کیسے ہو جائے۔ حالات ایسے آ رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے حالات جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال بھی بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔
معاف کریں مجھے، لیکن یہ سخت الفاظ کہنا پڑ رہا ہے مجھے، کیونکہ ہمارے اعمال کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ تو ایسی مبارک رات کے اندر کیا کریں میرے بھائیوں، ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے لو لگائے، اللہ سے سامنے گڑ گڑائے۔ اللہ کیسے نہیں عطا کریں گے؟ اللہ ضرور عطا کریں گے۔ اللہ حالات کو کیسے نہیں بدلیں گے؟ پوری کائنات کو اس نے پیدا کر دیا، تو کائنات کے حالات کو نہیں بدل سکتا ہو؟ ضرور بدل سکتا۔ جتنے بھی چاہے بڑے سے بڑے بادشاہ آ جائے، بڑے سے بڑے ایم پی آ جائے، بڑے سے بڑے ایم ایل اے آ جائے، لیکن اللہ کے حکمرانی کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پرورش، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے دشمن فرعون کے گھر میں کر کے بتائی۔ اللہ کی قدرت تو وہ ہے کہ جس نے سمندروں کے اندر راستہ بنا کر دکھا دیا، آگ کے اندر ٹھہرا کر کے دکھا دیا۔ اللہ کی قدرت یہ ہے۔ تو جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز اسی نے پیدا کی، تو کیا وہ حالات کو درست نہیں کر سکتا؟ ضرور کرے گا، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ ہماری بھی توجہ لگنا، ہمارا بھی جو ہے دل عبادتوں میں لگنا، ہمارے اندر بھی کچھ تبدیلی آنا، ہمارے اندر بھی کچھ بدلاؤ آنا۔ کب تک ہم اسی طرح گناہوں کی زندگی گزارے؟ کب تک ہم نمازوں سے جو ہے چوری کرتے رہیں؟ کب تک ہم مسجد سے دور رہیں گے؟ کب تک ہمارا تعلق علماء سے نہیں جڑے گا؟ کب تک ہمارا تعلق مسجد سے نہیں جڑے گا؟ مسجد سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی اعمال کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی۔ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ مسجد میں کون ہوتے؟ فرشتے ہوتے۔ اب تو نماز پڑھ کر چلے جاتے، وہ سارا دن نمازیں پڑھتے رہتے۔ تو فرشتے والے ماحول کے اندر جب انسان رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ویسے اس کا دل آہستہ آہستہ نرم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر جب دل نرم ہوگا تو پھر عبادتوں میں زیادہ لگے گا۔ پھر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ صرف 5 منٹ کی نصیحت سے انسان کیا ہے؟ راہ راست پر آ جائے گا۔ بہرحال تو اس مبارک رات کے بارے میں آتا ہے کہ ابن اسحاق سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کسی کام کی غرض سے چلے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت انس کو۔ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کے لیے بھیجا ہے، جلدی سے وہ مجھے چیز دے دیجئے تاکہ میں فوراً وہاں پر مسجد نبوی میں تشریف لے جاؤں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات شب برات کے عنوان پر شب برات کے تعلق سے کچھ قیمتی باتیں صحابہ کے سامنے بتلانے والے ہیں، عرض کرنے والے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انس بیٹھو، اس رات کی فضیلت میں تمہیں بتاتی ہوں۔ حضرت انس بیٹھ گئے، چھوٹے تھے، بیٹھنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جس وقت یہ رات آئی اس وقت میری باری تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف فرما تھے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بستر پر نہیں ہے، تو میں باہر کو چلی گئی، مسجد سے ہوتی ہوئی نکلی تو ایسا لگا کہ کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی سجدے میں اپنے آہیں بھر رہا ہے، اور میرا پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا لگ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ، اے رب کائنات اور اے رب ذوالجلال، تو میری بخشش فرما، تو میری گناہوں کو معاف فرما، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ پھر ساری دعا ہو گئی، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ میری باری پر دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے ہیں، لیکن یہاں تو ماجرا بالکل الٹا نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں تمہارے ساتھ نقصان والا، دھوکے والا معاملہ کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ یہ رات شب برات کی برات والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ قبیلہ بنو کلب اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس دور کے اندر بکریاں اور اونٹ زیادہ چرائے جاتے، اور یہ جو قبیلہ تھا اس قبیلے کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، کثیر تعداد میں تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے، بخشش فرماتے، جہنم سے آزادی عطا کرتے۔ اور یہ بھی بات اس لیے عرض کی کثیر تعداد کو بتانے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ لوگوں کو بخشش فرما دیتے، معاف فرما دیتے، اور بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے۔ اور کہا کہ عائشہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس نے اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لی، جس نے اس رات کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گرم گرم آنسوں کو بہا کر اللہ سے مغفرت مانگ لی، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو ضرور معاف کر دے۔ اس لیے ہم بھی کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا تھا، معاف فرما دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی درگزر کرنے والا ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ تیرے سوا ہے ہی کون ہمارا؟ ابھی دیکھا جو حالات چل رہے تھے، اور تقریباً 3-4 ہفتے سے میں جمعے میں بیان بھی کر رہا تھا حالات کے اوپر، کہ آپ جس بھی ابھی فیصلہ آ گیا حجاب کے مسئلے پر، کیا فیصلہ آیا؟ ہمارے خلاف ہی آیا ہوگی، ہمارے خلاف ہی آیا، شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے کوئی بھی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا۔ باب مسجد کا دیکھ لیجئے ان لوگوں کے حق میں چلا گیا، اور صدقے کے طور پر زمین دے دیے، خیرات کے طور پر کیا کر دیے؟ زمین دے دیے کہ یہ مسجد کو ہم یہاں پر شہید کر کے کیا کریں گے؟ یہاں پر مندر بنائیں گے، اور جو اس کے پیچھے والی اس کے سائڈ والی زمین ہے تم لے لو، خیرات میں دے دیے۔ حالانکہ سارے ڈاکومنٹس ہیں، سارے ثبوت ہیں، اس کے باوجود فیصلہ ہمارے خلاف۔ 3 طلاق کا مسئلہ آیا، اس میں بھی کیا ہوا؟ خلاف۔ کتنے پروٹیسٹ کیے، کتنی ریلیاں نکالی، ہر ایک اسٹیٹ کے اندر سب کچھ ہوا، لیکن خلاف۔ پھر NRC کو تو لائے تھے، لیکن اللہ نے اس کو زیادہ دیر چلنے نہیں دیا، اللہ نے سب کو کیا کر دیا؟ کوارنٹائن کر کے رکھ دیا، سب کو اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ جو نکالنے والا تھا اس کو بھی رکھا، اور جو اس کی زد میں آنے والے تھے ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ کوارنٹائن کر دیا، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ بہرحال یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر آپ کیا چھڑے؟ حجاب، کہ جو صدیوں سے اس حجاب کو ہماری مائیں بہنیں اپناتی رہی ہیں اس کو چھیڑا۔ پھر وہ بھی مسئلہ چلتے رہا، ہائی کورٹ میں گیا۔ اب جو ہے ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا کہ یہ حجاب اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ لوگ ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں۔ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پیشاب کر کے پانی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ استنجا کرنے کے بعد کس طرح پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے یا نہیں، یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا جز نہیں ہے، ہر ایک کو جو ہے اسکول کا یونیفارم پہننا پڑے گا اور حجاب نکالنا پڑے گا۔ پھر ہمارے جو بڑے اکابر ہیں انہوں نے کیا کیا؟ ابھی سپریم کورٹ میں مسئلہ ڈال دیا۔ خیر، اللہ سے دعائیں مانگے، ایسی راتیں ہوتی ہیں دعائیں مانگنے کے لیے، اللہ سے جو ہے اپنے حق میں فیصلوں کو صادر کروانے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب مانگنے والے کے اندر طلب نہ ہو تو دینے والا بھی کوئی طلب کا حقدار نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر صاف اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بندو، مجھے کوئی مزہ نہیں آتا تمہیں تکلیف دے کر، مجھے کوئی مزہ نہیں آتا ہے تمہیں جہنم میں دھکیل کر، مجھے کوئی مزہ نہیں آتا ہے تمہارے اوپر آزمائشیں لا کر، مجھے کوئی مزہ نہیں آتا ہے تمہیں کوارنٹائن کر کے، مجھے کوئی مزہ نہیں آتا ہے 3 طلاق کے مسئلے کو چھیڑ کر، مجھے کوئی مزہ نہیں آتا ہے تمہارے اسلام کے شعار کو ان لوگوں کے ذریعے سے چھڑوا کر۔ لیکن اللہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا جھنجھوڑتے ہیں، ہلاتے ہیں،
کہ جو بے ہوش میں پڑا تھا، جو مدہوشی کے اندر پڑا ہوا تھا، جیسا کہ پینے والے رہتا تو اس کو ذرا ہلاؤ، ذرا پانی مارو تو کیا ہے، ہوش میں آ جاتا۔ تو اسی طرح اللہ کیا کرتے ہیں، حالات کو لاتے ہیں تاکہ بندے کیا ہے، سدھر جائے، راہ راست پر آ جائے، اس لیے حالات لاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو بھی حالات آتے ہیں دنیا کے اندر، ایک معمولی سا درخت کا پتا بھی زمین پر گر رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ایک گاڑی بنانے والا گاڑی بنا لیا، اس میں کچھ فالٹ نکل سکتا، اچانک سے بریک فیل ہو سکتا، ایکسیڈنٹ ہو سکتا، لیکن جس نے انسان کو بنایا، جس نے کائنات کو بنایا، اس کا کبھی بریک فیل نہیں ہوتا، وہاں گنجائش ہی نہیں۔ وہ جیسا چاہ رہا ہے، جس طرح چاہ رہا ہے دنیا کو چلا رہا ہے، اور جب چاہے گا ایک جھٹکے میں دنیا کو ختم کر دے گا۔ جس طرح سے ہم 3-4 کے پیپر کو لپیٹ کر جو ہے اس طرح فولڈ کر لیتے، اللہ اسی طرح آسمان کو فولڈ کر کے پھینک دیں گے ایک طرف۔ ایسی زبردست قدرت ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان اپنی جوانی کے اندر مست ہے، اور جوانی کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ جوانی کیا ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس طرح چاہے میں گناہ کر لوں گا، 4 دن کی زندگی ہے، یہ لفظ بار بار آتا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، جتنا چاہے مزہ اڑا لو، بعد میں مرنا ہے۔ تم 4 دن کی زندگی میں کیوں نہ مزے اڑے کر چلے جائے، مزے لے کر دنیا سے چلے جائے۔ یاد رکھیے ان 4 دنوں کے اندر اگر آپ مزے اڑا کر چلے گئے تو وہاں پر جو ہے صدیوں صدیوں تک جو ہے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور انہی 4 دنوں کے اندر میں کہتا ہوں، انہی 4 دنوں کے اندر، یہی 4 دن اگر اللہ کی راہ میں لگ جائے تو پھر آگے آنے والی لامحدود زندگی کے اندر آپ عیش و آرام سے رہیں گے، عیش و آرام سے رہیں گے، لیکن تھوڑا سا مجاہدہ لگتا ہے۔ بغیر مجاہدے کے، بغیر محنت کے کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ آپ کو موبائل کے اندر اگر بیان دیکھنا ہے تو بھی موبائل کو اس طرح پکڑنا پڑے گا، اور اسی موبائل کے اندر آپ کو فلم دیکھنا ہے تو بھی اس طرح پکڑنا پڑے گا۔ گناہ کے اندر بھی تھوڑی محنت لگ رہی ہے اور ثواب کے اندر بھی تھوڑی سی محنت لگ رہی ہے۔ بہرحال تو یہ رات جو ہے بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے کام کرنے کے ہیں؟ ابھی جمعے کے بیان میں عرض کیا تھا کہ اس رات کے بارے میں بہت سارے غلط خیالات ہیں، بہت ساری غلط باتیں ہیں۔ ان غلط باتوں میں سے کسی بات پر بھی عمل نہیں کرنا، جیسا کہ نفل نماز کی جماعت کروانا ضروری نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں۔ دوسرے نمبر پر ہر رات، ہر شب برات کو قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں، زندگی میں ایک بار چلے جاؤ کافی ہے، کیونکہ اگر ہر رات کو جانا ثابت ہوتا تو ہم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، جو ایک اشارے پر اپنی جان کو قربان کر دیتے، جو ایک اشارے پر اپنے مال کو قربان کر دیتے، جو ایک اشارے پر اپنے وقت کو قربان کر دیتے۔ ایسے صحابہ کرام اللہ کے رسول پر ایک معمولی سے خراج بھی آنے نہیں دیتے۔ ایک جنگ کے وقت ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سامنے سے دشمنوں کی طرف سے تیر آنے لگا تو وہ صحابی اپنے ہاتھ سے جو ہے تیر کو روکنے لگے، اللہ کے رسول پر جو ہے خراش چوٹ آنے نہیں دیے، ہاتھ سے روکتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ ہاتھ پورا شل ہو گیا، بیکار ہو گیا، کچھ کام نہیں کر رہا تھا، نیچے گر گیا، دوسرے ہاتھ سے روکنا شروع کر دیا، دوسرا ہاتھ بھی کیا ہے، شل ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول پر ایک تیر کا ذرا سا زخم آنے نہیں دیا۔ تو ایسے پکے جو ہے سچی پکی محبت کرنے والے صحابہ کرام کیا اس عمل کو چھوڑ سکتے تھے وہ، کہ قبرستان جانے والے عمل کو؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں تھا، اچانک سے قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے یہ عمل کوئی ایک مرتبہ کر لے زندگی میں تو کافی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں کرنا کیا ہے، ثواب ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کریں گے تو گناہ ہوگا، اس سے کم کریں گے تو بھی کیا ہے، مناسب نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، تو اس مبارک راتوں میں کیا کریں، کیا نہیں کرنا ہے کہ نمبر 1 نوافل کی جماعت نہیں،
الحمدللہ ہمارے یہاں تو ہوتی بھی نہیں، لیکن دوسرے اسٹیٹ کے اندر اور بہت سارے شہروں کے اندر جماعتیں ابھی بھی ہوتی، شبینے اور اس طرح سے جو چراغاں بہت ساری چیزیں ہوتی، لائٹنگ وغیرہ، جس کی وجہ سے کیا ہوتا، انسان کا دل اور دماغ کیا ہوتا، انہی چمک دمک کے اوپر لگ جاتا، انہی کھانے پینے میں لگ جاتا. بہت سارے کھانے پکاتے، دیگے پکاتے، تو انہی کھانے پینے میں، اور اسی طرح لائٹنگ کے اندر، اسی طرح جو شمع جو جلائے جاتے اسی میں لگ جاتا ہے انسان، اور عبادت کے اندر نہیں لگتا. اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو ماحول بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے یہ کہ ہمارے پر اس طرح کا کوئی انتظام نہیں. جس طرح سے ہم عشاء کی نماز کے لیے عام دنوں میں آتے، اسی طرح آج بھی آ گئے، اور اس دن کوئی غسل کر کے آنا کوئی واجب ضروری نہیں ہے. کر لیے، جمعہ میں ویسے بھی کرتے، جمعہ میں غسل کرنا کیا ہے، سنت ہے، لیکن غسل جمعہ میں بھی کر لیے، پھر رات کو پھر کر کے آئے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. جو آپ نے جمعہ کے نماز کے لیے غسل کیا تھا وہی کافی آپ کے لیے. بہرحال اور ایک بات، اور آج کتاب کے اندر بھی پڑھا میں، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ 4 رکعت اس شب برات کی موقع پر 4 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ سورت، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ سورت، تیسری رکعت میں یہ، چوتھی رکعت میں یہ. تو یہ بھی عمل کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں. یا ہو سکتا ہے بزرگان میں دین کی کوئی تجربہ ہو، لیکن ایسا عمل کوئی نہ کرے. یہ تو ہمیں نہ کرنے کے کام. اور اسی طرح گپ شپ لگانا، یا بیان ختم ہوتی ہی جو ہے 4 5 یا 8 10 لوگ مل کر باتیں کرنے میں لگ گئے، پوری رات گزر گئی، اور یہ کہہ رہے کہ گھر میں جا کر میں پوری رات جاگ کر آیا، تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. جاگنا مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادت مقصود ہے. اللہ کے وہاں گنتی مقصود نہیں ہے، بلکہ نیت مقصود ہے. سمجھ رہے؟ جیسا کہ آپ نے اس پوری رات کے اندر جو ہے آدھا گھنٹہ اللہ کی عبادت میں لگائے اور جا کر سو گئے، تو یہ آدھا گھنٹہ جو آپ نے عبادت میں لگائے ہیں یہ قابل قبول ہے. جو پوری رات آپ جاگے دوستوں کے اندر، وہ قابل قبول نہیں، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، الٹا آپ کی فجر کی نماز جائے گی. یاد رکھیے، ہوتا نا بہت سارے لوگ رات بھر جاگتے، اب 4 بج رہے ہیں کیا کریں، تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں، تھوڑا نہیں لیٹتے، وہ سیدھا ظہر تک لیٹ جاتے، اس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی. ایسے کام ہم نہ کریں. جتنا ہو سکتا ہے، جس کی جیسی حیثیت، جیسی کنڈیشن، جتنا کر سکتا ہے کر لے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پڑوسی ملک یعنی پاکستان کے بہت بڑے جو ہیں ڈاکٹر بھی تھے اور بہت بڑے ولی بھی تھے. یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سبحان ربی الاعلی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا سجدے کی حالت میں، اگر کسی کو ایک مرتبہ سچے دل سے، اچھی نیت سے کوئی ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لے تو اس پر بھی مغفرت ہو سکتی. اس پر بھی کیا ہے، مغفرت ہو سکتی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، بہانہ ہے. لیکن بہانے سے مراد یہ نہیں کہ ہم دن بھر گناہ کرتے رہیں، اللہ تو غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، یہ سوچ کر گناہ نہ کرے. یاد رکھیے یہ دھوکہ ہے. یہ کیا ہے، دھوکہ ہے. جیسا کہ پچھلے دور کے اندر ایک 2 بھائی تھے، ایک جو ہے متقی پرہیزگار تھا اور ایک گناہ گار تھا. تو جو پرہیزگار تھا وہ اپنے بھائی کو ٹوکتا، کہتا کہ نماز پڑھ، وہ نہیں پڑھتا تو کہتا کہ تو دوزخ میں جائے گا. ڈائریکٹ فیصلہ، فتویٰ. اس ہاتھ لگاتے نا کچھ لوگ، تھوڑا سا کچھ بھی کر لے کہ یہ تو اسلام سے نکل گیا. حالانکہ بڑے بڑے مفتیان کرام کسی پر کوئی ایسا فتویٰ جلدی نہیں لگاتے، 1000 بار سوچتے کہ اسلام سے نکالنا کسی کو معمولی بات نہیں. تو بہرحال تو اس نے وہ کیا کہتا فوراً کہ تو دوزخی ہے، تو جہنم میں جائے گا. دوسری بار ملا تو دوزخی ہے، تیسری بار ملا تو دوزخی ہے. جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹا معاملہ کیا. جو نماز پڑھتا تھا اس کو اللہ کو ناپسند آیا کہ یہ تو میری رحمت ہے، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے کہ میں جس کو چاہے جنت میں ڈال سکتا ہوں، جس کو چاہے دوزخ میں ڈال سکتا ہوں. تو یہ کون ہوتا ہے، یہ ٹھیکیدار. میں نے اس کو ٹھیکہ تھوڑی دیا کہ یہ کہتا پھرے کہ تو دوزخی ہے تو جنتی ہے.
تو اللہ نے کیا کر دیا؟ الٹا معاملہ کر دیا. جو نماز پڑھتا تھا اس کو دوزخ میں ڈال دیے اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو جنت میں ڈال دیے. اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے. اس کی حکمت کو ہم نہیں جان سکتے. اس کی حکمت جیسا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہم کوئی کام کرنا چاہتے وہ کام نہیں ملتا، یا جہاں پر ہم کوشش کرتے جاب لگ جائے وہاں جاب نہیں لگتی، اور ہم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کام ہی نہیں لگ رہا. اچھی جاب تھی چلی گئی ہاتھ سے. وہ اچھی تھی آپ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اچھی نہیں تھی. اللہ کی نظر میں اچھی نہیں تھی، اس لیے آپ کے حق میں نہیں آئی. جو جس کے حق میں جو چیز میسر آ جائے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، اور میرے لیے کیا بہتر ہے میرے رب مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے. مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس کے نصیب میں جو چیز آ جائے الحمدللہ کہیں. بات سن رہے ہیں سبھی ساتھ، سو تو نہیں گئے، ورنہ پھر ایسا ہوگا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جو ہے بالتفصیل واقعہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے. تو ساتھی بیٹھے، ایک ساتھی جو سنا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت بڑا طویل ہے، لمبا ہے. تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اس طرح تھا، یہ تھا، پھر بڑے ہوئے، پھر بادشاہ نے ان کو کنویں کے اندر سے نکالا، کنویں میں پھینک دیا تھا ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے، تو وہاں سے کنویں سے نکالا، پھر بازار میں فروخت کر دیا ان کو، پھر بادشاہ نے خریدا، اور بادشاہ کی بیوی کا نام تھا زلیخا. تو زلیخا جو ہے یوسف علیہ السلام خوبصورت زلیخا جو ہے عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پر. پھر کیا ہوا؟ بہت لمبا واقعہ ہے. بہرحال تو بعد میں جو ہے یہ سارا واقعہ سنایا ایک ساتھی نے، اور دوسرا ساتھی سن رہا تھا. جب سارا واقعہ ختم ہو گیا اور یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، پھر ان کے والدین بھی آئے، ان کے بھائی بھی آ گئے، اور وہ بادشاہ بن گئے. آخر تک غلام سے لے کر بادشاہ بن گئے. تو یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد سامنے والا آخر میں پوچھتا ہے کہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھی؟ کیا پوچھتا ہے؟ پورا واقعہ سنا دیے، ساری زندگی بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک کا واقعہ سارا تفصیل سے سنا دیے، آخر میں پوچھ رہے ہیں کہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھی؟ تو ایسا نہیں ہونا. شب برات ہے، شب قدر نہیں ہے، یہ تو یاد رکھیں. ہم ایسا نہیں کہ شب قدر ہے ہم الگ سمجھ جائے. تو یاد رکھیں کون سی بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک کے اوپر ہو رہی ہے، وہ بھی ذہن میں رہے. جو ٹرین میں آپ سفر کرتے پہلے تو وہ ٹرین دیکھ لے کہاں جا رہی ہے، پھر اپنا بوگی نمبر دیکھ لے، پھر چڑھے اندر. ڈائریکٹ جو بھی ٹرین ہے اس کے اندر چڑھ جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج. ایسا نہیں ہوگا الحمدللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اس رات کے اندر کون سے کام نہیں کرنے کے، آپ کو سمجھ آ گیا. کون سے کام کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اس رات کے اندر خاص طور سے میں تو یہی عرض کروں گا کہ مختصر جتنا ہو سکے قرآن کی پہلے نمبر پر تلاوت کر لیں. اگر ایک پارہ کوئی پڑھ سکتا ہے، ایک پارہ پڑھ لے، آدھا پارہ پڑھ لے، پاؤ پارہ پڑھ لے، ایک پیج پڑھ لے، یہ بھی غنیمت ہے. یاد رکھیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارہ پڑھنا ہے لیکن سستی آ رہی ہے. اس نیت سے وضو کریں آپ قرآن پڑھنے کے لیے کہ مجھے ایک پیج پڑھنا ہے، بس 2 منٹ قرآن کے لیے دینا ہے، اس نیت سے وضو کریں. پھر آپ لے کر بیٹھیں گے، اللہ توفیق دیں گے تو کیا ہے 2 پارے بھی پڑھ لیں گے. لیکن وضو کس نیت سے کرنا ہے؟ ایک پیج پڑھنے کی نیت سے. اگر آپ کا دل نہیں کر رہا ہے تو چھوڑ دیجیے. دل نہیں کر رہا، ایک پیج پڑھ کر چھوڑ دیں. اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ کیا کریں؟ جو بھی صورت یاد ہے اس کو دہرائیں. جیسا کہ الحمدللہ کا سورہ ہر ایک کو آتا، قل هو اللہ احد ہر ایک کو آتا، انا اعطیناک کا ہر ایک کو آتا، قل اعوذ برب الناس ہر ایک کو آتا. 10 سورے جو ہے علم ترا سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک ہر ایک کو یاد ہے. تو ان 10 صورتوں کو کیا کرے؟ 10 بار دہرائے، 10 بار پڑھے، ریپیٹ. انشاءاللہ آپ کا پاپارا ہو جائے گا. کیا ہے؟ پاپارا آپ کا اسی میں ہو جائے گا انشاءاللہ. 10-11 بار آپ کو ریپیٹ کریں گے ان صورتوں کو، انشاءاللہ پاپارا آپ کا فائنل. تو انشاءاللہ اس سے کیا آپ کو اس کا قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا. یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر جتنی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت پڑھ کر چھوڑ دیں. جماعت سے نہیں، انفرادہ. اس کے بعد اگر کسی کو توفیق ہو گئی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بھی پڑھ سکتا.
कैपेसिटी है पढ़ने की और 15-20 मिनट लगते हैं उस नमाज के लिए, अगर आहिस्ता पढ़ेंगे तो 25 मिनट चले जाएंगे, तो उस नमाज के लिए अगर आप वक्त निकाल सकते हैं तो वह नमाज़ पढ़ लें। लेकिन ये सारे अमल मस्जिद में करे हो सके तो, और अगर नहीं कर सकते तो घर में जाकर भी कर सकते। मस्जिद में करना कोई ज़रूरी और फ़र्ज़ है, वाजिब नहीं। ये तो हो गए करने के काम। अब इस रात को शब बराअत क्यों कहा जाता है? शब के माना होता है, ये फ़ारसी लफ्ज़ है, शब के माना होता है रात, और बराअत के माना होता है बरी होना, आज़ाद होना। क्योंकि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला कबीला बनु कल्ब की जो बकरियों के जिस्म पर बाल थे उसके मिक़दार के बराबर अल्लाह तबारक व तआला लोगों की बख्शिश फरमाते, लोगों की मग़फ़िरत फरमाते थे हैं। इसीलिए क्या करें, इस रात में खूब अल्लाह से आखिर में दुआएँ मांगें, दुआओं का खूब अहतमाम करें, खूब अहतमाम, क्योंकि अभी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नफिल 2 रकात 4 रकात पढ़कर छोड़ दे, लेकिन दुआओं के अंदर कम से कम आधा घंटा लगना, कम से कम 15 मिनट तो भी लगना हर एक शख्स का। अपने लिए मांगे, अपने वालिदैन के लिए मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगे, अपने दोस्त अहबाब के लिए, पूरी उम्मत के लिए, खुसूसन हमारे कर्नाटका के लिए दुआ मांगे, क्योंकि बहुत हालात नासाज हैं। हम जिस तरह समझ रहे हैं, जो हमारे सामने दिखाया जा रहा है ये तो है, लेकिन इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है ये अल्लाह बेहतर जाने। क्योंकि इन लोगों के पास करने के इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं कि अगर ये 100 साल भी हुकूमत करे तो काम ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन उलझाना और मुसलमान और हिंदुओं के अंदर नफ़रतें डालना इनके दिलों के अंदर। अभी कोई कल एक साथी मुझे बता रहे थे कि इन्होंने एक फ़िल्म निकाली है, मैं तो देखा नहीं, लेकिन कल ही सुनने में मुझे आया, तकरीबन शायद संडे को ये फ़िल्म निकली है। उसका नाम क्या है? द कश्मीर फाइल। हाँ, तो ये निकली है। इस और बाकायदा इन लोगों के ऊपर ज़ोर डाला जा रहा है, खुसूसन इनके जो MLA होते या जो बड़े बड़े लीडरान होते, इनको बताई जा रही अपने काम को फारिग करके छुट्टी दिलाकर बाकायदा कि आज तुम्हारे ड्यूटी से पूरी छुट्टी है, ऑफिस को छोड़ दो और ये आकर फ़िल्म देखें। तो उस फिल्म के अंदर ये बताया जा रहा है कि सुना, मैं देखा नहीं, कि ये बताया जा रहा है, बता रहे थे साथी, कि मुसलमानों के दहशत गर्दी को बताया जा रहा है, मुसलमान कितना ख़तरनाक होता है ये बताया जा रहा है, मुसलमानों से दुश्मनी करना ये बताया जा रहा है, मुसलमानों से नफ़रतें करना ये बताया जा रहा है। पहले तो इन हिंदू भाइयों के जहन बिगड़े हुए, ऊपर से फिल्म बनाई गई और ज़्यादा बिगाड़ रहे, और ज़्यादा बिगाड़ पैदा होने की जो है सूरत शक्लें पैदा हो रही। मैंने पहले भी कहा था कि हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे जब तक कि हम अपने हालात को नहीं बदलें। तो इसी की निशानी ये एक ज़ाहिर हो गई। अब इन लोगों हमारे हिंदू भाइयों के जहनों में क्या बैठेगी बात कि ये तो सही बात है। हिंदुओं को छोड़ दीजिए, एक साथी कल बता रहे थे कि एक मुसलमान नाउज़ बिल्लाह, वो खुद ये ज़ुबान से कह रहा था कि ये तो अच्छी फिल्म है। मुसलमान ये बात कह रहा था, कौन है वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक साथी ने बताया कि मैं खुद अपने कानों से उसकी ज़ुबान से सुना कि वो ये कह रहा था कि इसमें सही बात बताई गई है, अल्लाह उसको हिदायत दे, जो भी था उसको अल्लाह हिदायत दे। ऐसे हालात के अंदर सुधरने के बजाय बिगड़ रहे हैं, जितना हो सकता है क्या है, गुनाहों में मुलव्वस होते चले जा रहे। एहसास भी नहीं, एहसास तक मर गया, एहसास तक मिट गया, और गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हम लोग। ये सबसे बड़ी बात। मोबाइल में फ़िल्म देखना गुनाह नहीं समझते, मोबाइल में गानों को देखना गुनाह नहीं समझते, टीवी पर देखेंगे गुनाह समझेंगे, मोबाइल में देखेंगे गुनाह नहीं समझेंगे। ये जहनों में बैठी हुई बात। जो गुनाह आपको टीवी में देखने पर, फिल्म के देखने पर गुनाह होगा, वही गुनाह मोबाइल में देखेंगे तो गुनाह होगा। उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो भी गुनाह है, ये भी गुनाह है। वहाँ भी मुँह काला करे, यहाँ भी मुँह काला करे, दोनों बराबर हैं। चाहे आप सीधा कान पकड़ ले या फिर घुमाकर हाथ पकड़ ले, कान हाथ में आ रहा है बराबर। तो इसी तरह गुनाह भी आपके नाम आमाल में ऐड हो गया, जो भी कर रहा। माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे जो नेक और परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं,
تو ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے عذابات کو روکے رکھتے، ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل نہیں کرتے، ورنہ زمین اور دھرتی یہ کہتی ہیں کہ میں پھٹ کر ان انسانوں کو نگل لوں۔ جس طرح کے زانی کے بارے میں آتا ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس زانی کے بارے میں جب یہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اللہ سے اجازت لیتی ہے کہ تو حکم کر دے تو میں اس کو زمین میں نگل لوں، تو حکم کر دے، آسمان کہتا ہے میں پھٹ کر اس کے اوپر گر جاؤں، اس کا زمین پر چلنا اس کا مجھے پسند نہیں ہے، زمین کہتی ہے میری پشت پر یہ چلتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں فوراً اس کو نگلنا چاہتی ہوں۔ اور یہ بھی کہتی ہے زمین ہر ایک سے کہتی ہے کہ آج تو اکڑ کر میری پشت پر چل رہا ہے، کل کو مر کر میرے اندر آ جائے گا، میرے پیٹ میں آ جائے گا، تب میں بتاؤں گی کہ تو دنیا میں کیسے رہا، تب تیری اکڑ ساری کی ساری نکل جائے گی۔ جب اندھیری رات میں کھنڈرات والے قبرستان کے اندر اور اس اندھیری کے اندر جب تجھے ڈال کر تیرے رشتہ دار سارے کے سارے چلے جائیں گے اور اکیلا تو تنہ تنہا وہاں پر زمین کے اندر منو مٹی تیرے جسم پر ڈال دی جائے گی، ویسے وقت تجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ اگر تجھے اس وقت بچائیں گے تو تیرے اعمال تجھے بچائیں گے، اگر اس وقت تجھے بچائیں گے تو تیری نمازیں تجھے بچائیں گے، اگر اس وقت تجھے کوئی بچا سکتا ہے تو قرآن بچا سکتا ہے اور اللہ بچا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سوچیں، غور و فکر کریں، آخر ہم کون سی دنیا میں چل رہے ہیں، کس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کا استحضار رکھیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب کا استحضار ہو۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کریں، اس رات میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بہرحال یہ تو ہو گئے کون سے کام نہیں کرنا، کون سے کام کرنا۔ اب آخری بات ہے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس رات کے اندر، اس مغفرت والی رات کے اندر، اس بخشش والی رات کے اندر، کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف جو ہے آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں پکار پکار کر کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی اولاد چاہنے والا، ہے کوئی اپنے حالات کو درست کروانے والا، تو میں اس کے حالات کو درست کر دوں گا۔ تو ایسی بابرکت رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ان ایسے کتنے لوگ ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے ایک روایت کے مطابق 5 لوگ ہیں اور ایک روایت کے مطابق 6 لوگ ہیں۔ تو 6 لوگوں کا ذکر ہم کر دیتے ہیں تاکہ اگر ان میں سے کوئی بھی عادت ہمارے اندر ہے تو اس کی توبہ کر لیں، اللہ سے استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں کہ اللہ یہ عادت میرے اندر تھی اور اس رات کے اندر تو مغفرت نہیں فرماتا ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ مغفرت کی توفیق نہیں ملتی، ایسی رات میں مغفرت کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اگر کوئی معافی مانگ لے اللہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ثم یجد اللہ غفور رحیمہ، تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے غفور اور رحیم پائے گا۔ گناہ کر کے سارے گناہوں کو اپنے اندر لے کر بھی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ مجھے غفور رحیم پائے گا۔ ایسی حالت میں بھی اللہ معاف کریں، لیکن معافی مانگے تب، بغیر معافی مانگے معاف نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے جلدی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو پہلا شخص کہ جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، پہلا شخص ہے مشرک۔ پہلا شخص مشرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی بڑی ہستی کو یا کسی بزرگ کو یا کسی ولی کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یا کسی پیغمبر کو اللہ کے برابر ٹھہرانا، اس کو کہا جاتا ہے مشرک، یعنی شرک کرنے والا۔ کہ اللہ تو اولاد دیتے ہیں، یہ بھی اولاد ہمیں دیتے، اللہ تو جو ہے حالات کو درست کر سکتے، یہ بھی درست کرتے، اللہ جو ہے رزق دیتے، یہ بھی دیتے۔ تو اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یاد رکھیے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ تو ظاہر سی ایسی بات ہے کہ آپ بھارت کے اندر رہ رہے ہیں، ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں اور اسی ملک کی جو ہے خلاف ورزی کرے، اسی ملک کے بارے میں برا بھلا کہیں، تو اس ملک کا قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون یہ ہے کہ اس دہشت گرد کو کیا کر دے، اس دنیا سے، اس مٹی سے اس کو ہٹا دے، اس وطن سے اس کو خارج کر دے۔ یہ وطن کا رولز ہوتا ہے کہ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیں۔ اور خلاف ہم کیوں کریں گے خلاف؟ اس ملک کی مٹی سے ہمیں اتنی زیادہ محبت ہے جتنی ان لوگوں کو نہیں ہوگی۔
یہ لوگ مر جاتے جل کر ختم، ان کی راکھ ندی سمندر میں بہا کر پانی میں مل جاتی، ہم مرتے ہماری قبر کے اندر ہڈیاں پڑی رہتی۔ ابھی قبر کھودتے ہم دیکھتے بہت ساری ہڈیاں نکل آتی، کسی کی کھوپڑی، کسی کا ہاتھ، کسی کا سر، کسی کا پیر، بہت ساری چیزیں نکلتی، اب پتہ نہیں ہوتا کس کس کی ہے یہ۔ ایک قبر کے اندر کم سے کم 10 جو ہے 10 50 100 مردے دفن ہوتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ سب نہیں بلکہ کچھ علماء کرام اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ایسا ہوا بعض مرتبہ کہ کسی نے ملک کے خلاف کوئی بات غلطی سے بھی نہیں نکالنا، تو کسی ایک صاحب سے نکل گئی غلطی سے، فوراً پکڑ، فوراً کیا کیا انہوں نے، اور ان کے بیانات بھی ریکارڈ ہوتے تھے، ہم ریکارڈ بیان چلتے تھے، اور ان کی پوری ٹیم جو ہوتی ہے اسی کاموں میں لگی ہوتی کہ کون جو یہ ہندوستان کے بارے میں، ہندوستان کے خلاف باتیں کر رہا، تو بیچاروں کے غلطی سے زبان سے نکل گیا تو بھی کیا کر لیے، فوراً گرفتار۔ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم ملک کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس ملک کے ہم باعزت شہری ہیں، اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ملک سے محبت کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیا ہے اسلام کیا کہتا؟ ملک سے محبت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا کیا ہے؟ اسلام کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ہم کیسے جو ہیں اس حصے کو قبول نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے ہجرت فرما کے، تو اس وقت کیا کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ المکرمہ، اے حرم شریف، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو کبھی میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کیسی طلب؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس وطن سے محبت کرنا کیا ہے؟ یہ ایمان کی علامت میں سے ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا شخص مشرک ہے کہ جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ تو مشرک کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنے دیش سے غداری کر رہا ہے، دیش کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو دیش کے اندر نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں ولی فلاں پیر جو ہے ہمیں اولاد دے سکتی ہے، رزق دے سکتی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو ایسے مشرک کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہے معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی نماز کے اندر سستی کیا ہوگا، تھوڑی بہت کاہلی رہ گئی ہوگی، اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اگر کسی نے کوئی چھوٹے بڑے گناہ کر کے آیا ہوگا، مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر میں کہ مشرک کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، مشرک کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی معاف نہیں، کبھی اس کے لیے معافی کا کوئی اعلان نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ وہ توبہ استغفار کر لے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، گڑ گڑائے، تو وہ بات الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ذہنی بات ہے اور ایک موٹے دماغ کے اندر موٹی بات یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر اگر ہم کسی پیر یا ولی کی طرف جو ہے توجہ زیادہ رکھیں گے اور انہی کی طرف جو ہے اپنی مبارک پیشانی کو وہاں پر رکھ لیے، تو یاد رکھیے ایسا شخص جو ہے کیا ہے؟ بدعات کے اندر آتا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ گمراہ رہتا ہے۔ ایسا شخص کیا رہتا؟ ہمیشہ گمراہ۔ آپ دیکھ لیجئے، میں کبھی خلاف کبھی بولتا نہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے، اندازہ کر لیجئے کہ جہاں پر بھی آپ جو ہیں جو اس طرح کی بدعات پھیلا رہا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ نمازوں سے دور رہتا ہوگا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ کیا رہیں گے؟ زیادہ تر تیجا یا 10واں اور 40واں اور اس طرح کی جتنی بھی رسومات ہوتی ان رسومات کے اندر یہ لوگ کیا ہے؟ زیادہ لگیں گے۔
اور یہ لوگ کب نظر آئیں گے؟ عید کی نماز کے اندر، رمضان اور جو ہے بقرعید اور شب برات، شب معراج، ربیع الاول، اس میں کیا ہے لوگ نظر آئیں گے۔ تو صرف اسلام جو ہے شوق پورا کرنے کا نام بولو نا نہیں ہے، اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کا۔ اللہ نے کیا فرمایا اس پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تعلیم ہمیں دی، اس پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام من چاہی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام جو ہے میوزک کو پسند نہیں کرتا، اسلام جو ہے من چاہی زندگی کو پسند نہیں کرتا، اور یہ سارے کام کیا ہیں؟ من چاہی ہے۔ سارے کام کیا ہیں؟ من چاہی۔ اس لیے میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس رات کے اندر کھانا پکانا، اسی طرح سے سحری کا جو ہے انتظام کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ ہاں البتہ شب قدر آ گئی، آپ خوب انتظام کیجیے، کیونکہ افطار کرائیے، سحری کرائیے، اس میں کیا ہے؟ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن اس رات کے اندر کوئی فضیلت نہیں۔ اس رات کی فضیلت ہے، اپنے معنی کے اندر فضیلت ہے، لیکن اس طرح کا مسجد کے اندر ماحول نہ بنائے۔ گھر کے اندر الگ الگ اپنے جو ہیں دوستوں احباب کے ساتھ کر لیں، سحر و افطار کا پروگرام بنا لیں، لیکن مسجد کے اندر اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے والے سن رہے ہیں سب کہ سو گئے؟ جاگ رہے ہیں نا؟ وقت بھی زیادہ ہو رہا۔ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مدرسے کے اندر مولانا نے، ایک مول صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جس کسی کو کوئی اچھا سا لطیفہ یاد ہو وہ مجھے سنا دے، جس کسی کو کوئی اچھا سا لطیفہ یاد ہو تو وہ مجھے سنا دے۔ تو ایک بچے نے کہا کہ مجھے سب سے اچھا لطیفہ آتا ہے۔ کہا کہ چلو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک سائنسدان نے ایک گولی ایسی بنائی کہ جو گولی 10 دن کی گولیاں ہوتی، اس کو کیا ہے ایک ایک کر کے کھانا ہوتا 10 دن تک۔ تو وہ بچہ کیا ہے پیٹ میں پلنے والا بچہ، عورت کے لیے تھا یہ، تو پیٹ میں پلنے والا بچہ کیا ہے باادب پیدا ہوتا، اخلاق والا پیدا ہوتا۔ تو یہ سوچا انہوں نے، یہ سوچ کر سائنسدان نے ایک گولی بنائی اور ایک عورت کو کھلائے 10 دن تک لگاتار ایک ایک کر کے 10 گولیاں اس کے پیٹ میں اتار دی۔ جب اس کی ولادت ہوئی، وضع حمل ہوا، ڈلیوری ہو گئی، تو پھر وہ بچہ کیا ہے تھوڑا سا جب اس کو ہوش آئی، دیکھے تو باادب با اخلاق پیدا ہوا، بہت ہی تمیز اور اخلاق والا۔ تو اب سائنسدان نے یہ سوچا کہ 10 گولیاں ایک ایک کر کے جو ہے 10 دنوں میں کھلائے تو یہ رزلٹ زبردست آ گیا۔ اب یہ کریں گے کہ 10 گولیاں ایک ساتھ کھلا دیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ کتنا باادب پیدا ہوتا۔ تو کیا کیا انہوں نے 10 گولیاں پیک کر کے ایک ہی وقت میں کیا کر دیے، دوپہر کے کھانے کے بعد عورت کو کھلا دیے جو حمل سے۔ اب اینڈ ڈلیوری کے وقت کھلانا تھا تو ڈلیوری ہونا بند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ڈلیوری ہو ہی نہیں رہی، بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ اب سارے لوگ پریشان میں ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک ایک کر کے گولی 10 کھلائے، 10 دنوں میں کمپلیٹ ہو گئے، 10ویں دن ڈلیوری ہو گئی، بچہ جو ہے بااخلاق پیدا ہو گیا۔ اب ایک ہی ساتھ جو ہے اینڈ ڈلیوری کے وقت جو ہے ہم نے 10 گولیاں ایک ساتھ جو ہے عورت کو کھلا دیے، اب ڈلیوری نہیں ہو رہی، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اسکیننگ کرو پتہ چلے گا۔ اب گئے ڈاکٹر کے پاس، رپورٹ لکھ کر دی کہ اسکیننگ کر لو، گئے اسکیننگ کے، اب اسکیننگ کرے تو اس میں پتہ چلا کہ جڑوا بچے ہیں۔ کیا ہے؟ پیٹ میں جڑوا بچے ہیں اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ پہلے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے آپ باہر جائیے، پہلے آپ باہر جائیے، ایک دوسرے کے اوپر ٹال رہے، یعنی اتنے اخلاق والے پیدا ہو گئے، اندر سے ہی اخلاق بتا رہے کہ پہلے جیسا ہم کہتے ہیں نا یہاں پر نہیں وضو کر رہا کوئی آ گیا، جیسا ابھی میں وضو کر رہا تھا حساب ہے ورنہ آپ کر لیجیے، تو اسی طرح کیا ہوا یہاں پر ادب اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ دونوں باہر ہی نہیں آ رہے اور کہہ رہے کہ پہلے آپ نکلیے، پہلے آپ نکلیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مشرک کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلا شخص یہ ہو گیا۔ دوسرا شخص شراب پینے والا، شراب کا عادی۔
کیونکہ شرابی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور شرابی کا صحیح راستے پر آنا بہت مشکل ہے، یاد رکھیں، صحیح راستے پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کا۔ البتہ اگر وہ دل پر لگا لے تو انشاءاللہ سدھر جاتے ہیں۔ جیسا میرے پاس بہت سارے آتے ہیں لوگ، علاج گاہ پر بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ اس طرح مولانا ہمارے شوہر شراب پیتے ہیں، ہمارے ابا شراب پیتے ہیں، ہمارا بھائی شراب پیتا ہے، تو کیا کرے؟ تو میں سب سے پہلے ان کے سامنے ایک ہی بات رکھتا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ ہے چھوڑنے کا تو پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجائی جاتی ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے پھر ہم یہاں سے جو کرنا ہے ہم کر لیں گے، انشاءاللہ وہ چھوٹ جائے گی الحمدللہ۔ جنہوں نے ارادہ کیا ان کی چھوٹ گئی، جنہوں نے ارادہ کیا چھوٹ گئی، اور کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے چھوڑنے کے بعد روزے بھی رکھے، رمضان میں نمازیں بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، ایسے بھی ہیں۔ لیکن دل پر چوٹ لگنا، ارادہ ہونا یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ گٹکا کھاتے آپ، بیڑی پیتے، سگریٹ پیتے، تو ایک دم سے میں بولوں چھوڑ دو، یہ کیا ہے، کینسر پیدا کرے گا، اندر خراب ہو جائے گا، پہلے گناہوں کی غلاظت پھر یہ اس کی غلاظت مکس ہو کر کیا ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے، کون سی بیماری نہیں پیدا ہو جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ایک دم سے کوئی چیز نہیں چھوڑتی، آہستہ آہستہ کیا ہے چھوڑ جاتی، لیکن پہلے ارادہ کریں۔ اسی طرح گناہ بھی اسی طرح جو ہے، نمازوں کے اندر 5 نمازوں کی پابندی اس وقت ہوگی جب آپ ایک نماز پر آئیں گے، ایک نماز کی پابندی اس وقت ہوگی جب آپ مسجد کے اندر آئیں گے۔ مسجد سے جب تعلق جڑے گا، میں یہی کہتا ہوں نا بارہ، مسجد سے تعلق جڑے گا تو پھر ہمارا نمازوں سے تعلق خود بخود جڑتا چلا جائے گا۔ بہرحال تو شرابی جو ہوتا ہے کبھی اس کو توفیق جلدی ملتی بھی نہیں۔ جو شراب کا عادی ہے، شراب زیادہ پیتا ہے، کثرت سے پیتا، 24 گھنٹے جو ہے مدہوش رہتا، پیر لڑکھڑاتے رہتے ہمیشہ اس کے، تو اس کی تو ایک تو دنیا میں ذلت کہ اس کا بچے مذاق اڑاتے، بچے اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہتے، اور یہ کہیں نہ کہیں گر کر کہیں نالی کے پاس، کہیں گٹر کے پاس، کہیں راستے کے بیچ میں پڑا رہتا، کتے اس کے اوپر پیشاب کر دیتے، ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس کی مغفرت کہاں سے؟ لیکن الحمدللہ جس نے توبہ کر لی، جس نے اللہ سے لو لگا لی، ساری چیزوں کو لات مار دیتا وہ شخص۔ تقریباً 14-15 سال کی پہلے کی بات ہے، گجرات کے اندر ایک جماعت آئی ہوئی تھی، ہمارے یہاں کرناٹکا کی جماعت تھی، تو اس جماعت کے ایک ساتھی نے بتایا مولانا کے سامنے، وہ مولانا ہمیں بتا رہے تھے کہ اس جماعت کے اندر یہ جو کرناٹکا، یہ ہبلی دھارواڑ جو ہے اس طرف سے جماعت آئی ہوئی تھی، تو انہوں بتا رہے تھے کہ اس کے اندر، اس جماعت کے اندر ایک ساتھی ایسا ہے کہ جو شراب پی کر نالی اور گٹروں کے اندر پڑا رہتا تھا۔ تو جماعت والوں نے اس کی تشکیل کی، الحمدللہ جماعت والوں کے کام کی میں تائید کرتا ہوں، اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس نیت کو صاف رکھتے ہوئے، کیونکہ ایک کام ایسا ہے جس کے اندر کوئی دوسری غرض نہیں ہوتی، باقی دوسرے کام دیکھ لیجیے آپ، کچھ نہ کچھ دنیاوی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا کوئی نہ کوئی چیز، لیکن یہ جماعت کا ایک کام ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، جس کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں، جس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، بس اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دو، وہ تیسری کوئی بات نہیں کرتے۔ اسی لیے اس کام کو جو اتنی ساری مقبولیت ملی نا، وہ اسی وجہ سے ملی کہ اس کام کے اندر للہیت زیادہ تھی، اللہ کے لیے یہ لوگ کام کرتے، اس لیے یہ کام اتنا پہنچا کہ ایک شرابی کبابی کو اٹھا کر کہاں کر دی، مسجد کے اندر کھڑا کر۔ تو جماعت والوں نے تشکیل کی، اس کی تشکیل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو میں چلہ لگا لیتا ہوں، چلہ لگا لی، پھر اس کے بعد اس نے توبہ، ایسی توبہ کر دی کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے اور اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگا۔ تو ایسی ہم بھی توبہ کرنا۔ تو بہرحال جو شرابی ہوتا ہے اس کو کبھی توبہ کی توفیق ملتی نہیں، اور اگر اس رات میں وہ توبہ کر لے تو پھر اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، کیونکہ شراب کی ایک ایسی نحوست ہوتی ہے کہ انسان کی عقل کو، ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی عقل کو پیتا ہے جب، اس وقت تو جو نشہ رہتا ہے، اس وقت عقل صحیح نہیں رہتی، لیکن اس کا اثر جو ہے جب صبح کے وقت جب یہ نہیں پیتا تب بھی اس کا اثر باقی رہتا، اور ایک وقت ایسا آتا کہ 40 سال کی عمر میں 60 سال کا نظر آنے لگتا، اس کی نحوست ہے ایسی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس شہر سے یا جس گاؤں سے شراب خانے بند کر دیے جائے تو آدھے سے زیادہ
ہاسپٹل اور آدھے سے زیادہ پولیس اسٹیشن خود بخود بند ہو جائیں گے. کیوں؟ شراب پیتے ہیں، مارا ماری ساری چیزیں ہو جاتی ہے. پھر کہاں؟ ہاسپٹل میں یا پھر جیل خانے میں. جیل خانہ یا توا خانہ، دونوں میں سے ایک ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایسی شخص کی صراط میں مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 3 پر جو ہے والدین کا نافرمان، والدین کی بات کو نہ ماننے والا، والدین کی بات کو سن کر منہ موڑ کر چلے جانے والا، والدین کے سامنے اکڑ کر بات کرنے والا، والدین کی بات کو نہیں سننے والا، ماں باپ کی باتوں کو ٹھکرانے والا، ماں باپ کی دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا، بیوی کی بات کو سن کر ماں کے اوپر چلانے والا، بیوی کی بات کو سن کر باپ کے اوپر چلانے والا، بیوی کی بات کو اوپر رکھنے والا اور ماں کی بات کو نیچے رکھنے والا، بیوی کی رونے کو رونا سمجھتا، ماں کے رونے کو رونا نہیں سمجھتا، ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس مبارک رات میں ایسے منحوس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. کیونکہ جس تکلیف سے اور جس راستے سے جو 9 ماہ جو ہے ماں گزارتی ہے، اس کا اندازہ یہ بدبخت کہاں سے جان سکتا ہے. پوری زندگی بھی ماں کے تلووں میں پڑا رہے گا، تب بھی ماں کے ایک آہ کرنے کا جو پیدا کرنے کے وقت، جو ڈیلیوری کے وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی، جب وہ تکلیف کی وجہ سے جو آواز نکالتی ہے درد کی وجہ سے، اس ایک آواز کا بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا بچپن میں، جب وہ آپ کے پاس آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر کو، کمبل کو نکالا اور نکال کر نیچے بچھا دیا، بچھا کر ان کو وہاں پر بٹھایا اوپر، اور بٹھانے کے بعد پھر ان سے جو ہے باادب، ایسے لگ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کوئی سوال کرنے والے اللہ کے رسول ہے اور یہ عطا کرنے والی ہے. ایسا ہوتا نا کہ سب بادشاہ کیا ہے اوپر بیٹھے گا، اور جو بادشاہ کی رعایا ہوتے لوگ ہوتے وہ نیچے بیٹھتے اور سوال کیسے کرتے؟ بالکل ادب کے ساتھ، جیسے کوئی چیز مانگنا ہے. تو یہاں پر الٹا معاملہ ہوا، حلیمہ سعدیہ کو جو ہے کمبل پر بٹھا دیے، چادر پہ بٹھا دیے، پھر اللہ کے رسول نیچے بیٹھ گئے اور باادب بالکل جو ہے نرمگی کے ساتھ، اور اتنا آہستہ سے بات کیے کہ صحابہ کرام کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے کیا باتیں کی. اور صحابہ کرام پریشان کہ کون سی خاتون ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر پر بیٹھ گئے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو گیا. تو اللہ کے رسول جب یہ اٹھ کر چلی گئی حلیمہ سعدیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ خاتون کون تھی؟ فرمایا یہ خاتون حلیمہ سعدیہ تھی جنہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا. سوتیلی ماں جنہوں نے صرف دودھ پلایا تھا، پرورش کی تھی، ان کا ایسا احترام تو حقیقی ماں کا کیا احترام ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں رات کے وقت نماز پڑھتا ہوتا، نفل نماز مراد ہے، اور بازو سے میری والدہ مجھے آواز دیتی بیٹے محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز کو توڑ دیتا اور میں کہتا امی جان میں حاضر ہوں. یہ ماں کا اعزاز، یہ ماں کا اکرام. ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، اور غصے کی حالت میں عرض کیا، اے صحابہ کرام کان کھول کر سن لو کہ کوئی بھی اپنی بیوی کی بات کو سن کر اپنی ماں کی بات کو ٹالے گا نہیں، اور اپنی ماں کی بات کو کیا کرے گا؟ بیوی کی بات سے اوپر رکھے گا. پہلے نمبر پر، فرسٹ فلور پر کیا کرے گا؟ اپنی ماں کی بات کو رکھے گا، اور سیکنڈ فلور پر بیوی کی بات کو. کیوں؟ اس لیے کہ اسی وقت حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا تھا. اور یہ حضرت علقمہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے. اور جب انتقال کا وقت آ رہا ہے، یاد رکھیے، پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ جو صحابی ہوتا ہے، اس صحابی کے پیر کی مٹی کا جو دھول کا ایک جو ذرہ ہوتا، اس ذرے کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کرام کے پیر سے اڑنے والے دھول کا ایک ذرے کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے. اس کے بعد اب یہ بات سنیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا، نہیں نکل رہا.
کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو کہا کہ معلوم کرو حقیقت کیا ہے. گئے والدہ کے پاس ان کے معلوم کیا تو کہا کہ علقمہ جو ہے اپنی بیوی کی بات کو پہلے رکھتا تھا اور میری بات کو نہیں سنتا تھا. تو اسی وجہ سے مجھے یہ، حالانکہ وہ نمازی بہت ہے، والدہ کہہ رہی ہے نمازی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا، ذکر بھی کرتا، اللہ کی خوب عبادت کرتا، لیکن جب میری بات آتی ہے تو میری بات کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے اور بیوی کی بات کو بہت زیادہ ترجیح دیتا. تو یہ بات مجھے پسند نہیں. تو صحابی آئے، بتایا اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ضرور بھی ضرور والدہ کی جو ہے ناراضگی ہے جس کی وجہ سے کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے. فوراً صحابی کو بھیجا اور کہا کہ تم علقمہ کو معاف کر دو، وہ مرنے کے قریب ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، روح قبض نہیں ہو رہی ہے. والدہ نے کہا کہ میں نہیں معاف کروں گی، اس کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوا کرتی تھی، میں معاف نہیں کروں گی. پھر کہ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں مان رہے. کہا کہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو اور حضرت علقمہ کو ان کی والدہ کے سامنے جلایا جائے گا، اور یہ بات بھی ان کو بتا دو. گئے صحابی جا کر بتائے کہ اس طرح جنگل سے لکڑیاں جمع کرنے کا کہا ہے اور آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کو جلایا جائے گا. تو اس وقت ان کی والدہ کو جو ہے ماں ہوتی ہے، تکلیف ہوئی، دل میں صدمہ لگا، ٹھیس پہنچی اور کہا کہ میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے جلایا جائے گا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے. جیسے ہی کہا دل سے معاف کر دیا، فوراً وہاں پر زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے کیا ہے رخصت فرما گئے. تو اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول جنت البقیع میں کھڑے ہو کر غصے کے انداز میں کہا کہ صحابہ کرام تم اپنی بیویوں کی بات کو سن کر اپنی ماں کی بات کو کبھی ٹالنا نہیں، دونوں کو رکھنا ہے. سمجھ رہے نا، دونوں کو رکھنا، بیوی بھی ماں بھی. صرف بیوی کے پاس چلے گئے تو بھی نقصان اور گناہ میں پڑیں گے، صرف ماں کی بات سن کر ماں کے پاس چلے گئے تو بھی یہاں پر نقصان ہے. سمجھ رہے؟ تو دونوں طرف ہونا، ادھر بھی ادھر بھی. ماں کے پاس گئے تو وہاں صحیح ہے، بیوی کے پاس گئے تو وہاں بھی کیا ہے صحیح ہے. تمہاری بات بھی صحیح ہے، ان کی بات بھی صحیح ہے. غلط تو میں ہی ہوں اکیلا، غلط کون ہے؟ غلط میں ہوں، آپ دونوں صحیح ہیں، آپ اللہ والے دونوں، ہم گنہگار اکیلا. اس طرح جو بات کو وہیں پر ٹال دیا کرے. بات سن کر جوش و خروش میں آ کر اپنے غصے جذبات کو دکھا کر جہنم کے ایندھن نہ بنے. بہرحال تو تیسرا آدمی والدین کا نافرمان. چوتھا قاطع رحم، یعنی رشتے ناطے کو توڑنے والا. یہ تو بہت سارا معاملہ چل رہا، رشتے ناطے توڑ دے رہے چھوٹی چھوٹی بات پر، کہ انہوں نے ہمیں دعوت پر نہیں بلایا، رسم میں نہیں بلایا، نکاح میں نہیں بلائے، ولیمے میں نہیں دعوت دی، ہم بھی نہیں جاتے، ان سے بات ہی کیا کرنا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اختلافات گھروں کے اندر، جھگڑے فسادات. سامنے سے گزریں گی تو بھی چہرہ نہیں دیکھتے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو انگار لگ جاتا. کچھ لوگ ایسا بول دیتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے کیا ہے انگار لگ جاتی. تو یہ ساری باتیں نہیں ہونا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، دنیا کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، بنانے سے جب فارغ ہو گئے تو اس وقت اللہ اس کے بعد آخر میں رشتہ داری کو بنایا. رشتہ داری کو تو رشتہ داری کہنے لگی کہ اے ہمارے پروردگار، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر یہ لوگ ہمیں توڑیں گے تو کیا کریں گے؟ دنیا میں جائیں گے ہم، رشتہ ناطی جڑے گی، لیکن بہت سارے لوگ توڑیں گے ہمیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو تجھے توڑے گا وہ اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں بھی اس کو اپنے سے توڑ دوں گا، اور جو تجھے جوڑ کر چلے گا میں اس کو جوڑوں گا، یعنی اس کا اور میرا تعلق باقی رہے گا. تو یہ مرتبہ دیا. اس لیے کیا کرے، 19-20 ہو جائے تو معاملات کو لے کر چلے، ایک دم سے جو ہے بھڑک کر حالات کو خراب نہ کرے. پہلے ہی محبتیں کم ہیں اور بکھر کر محبتوں کو یوں نیلام اور بازاروں کے اندر فروخت نہ کرے. یہ ہو گیا چوتھا شخص. پانچواں شخص ہے چغل خور، چغلی کرنے والا. چغلی کہتے ہیں کہ کان رکھ کر کے یہاں کی بات وہاں پہنچا دیے اور وہاں کی بات یہاں پہنچا دیے، اور دونوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش ہے. اس کے پاس آتے یوں دکھا رہے کہ میں اچھا ہوں تمہارے لیے، تمہاری نظر میں، یہاں آتے یہ بتا رہے کہ تمہاری نظر میں اچھا ہوں، لیکن اندر سے نیت یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو
بگاڑ دینا، دونوں کو جدا کر دینا. تو ایسے بہت سارے کام ہو رہے ہیں اس دور کے اندر. ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اگر ایسی عادت بنی ہوئی ہے تو فوراً اس عادت کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں. بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے. اور آخری علامت اور آخری نشانی اور آخری محروم شخص وہ ہے جو زنا کا عادی ہو، جو کثرت سے جو زنا کی ایک لت لگی ہوئی ہو، گندگی میں پڑا رہتا ہو، ایک مرتبہ زنا کر لیا، دوسری بار زنا کرتا ہو، اور کسی نہ کسی عورت سے، کسی نہ کسی لڑکی سے اپنے منہ کو کالا کرتا ہو. ایسے بدبخت کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقہ رکھا، تو حرام طریقے میں کیوں جانا؟ اللہ نے حلال طریقہ رکھا ہے. اللہ جانتے ہیں انسان ہے، مرد ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے خواہشات ہیں. وہ خواہشات کو کیسا پورا کرے گا؟ اللہ نے کہا النکاح من سنتی. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. نکاح کیا ہے؟ نکاح کرو، میری سنت ہے. اور نکاح کس طرح کرو؟ سنت کے مطابق کرو. سنت کے مطابق نکاح کرو. نکاح جتنا، بڑے فرماتے ہیں کہ نکاح جتنا مہنگا ہوگا زنا اتنا سستا ہوگا. سمجھ رہے؟ نکاح جتنا مہنگا ہوگا، لاکھوں روپے نکاح میں لگ رہے ہوں گے، تو یاد رکھیے ایسے ماحول کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر زنا سستا ہو جائے گا. اور ہو بھی رہا. ہم دیکھتے ہیں اڑوس پڑوس کے اندر بہت سارے واقعات ہمیں سامنے آتے ہیں. اور دنیاوی حالات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے کہ کہاں پر کیا ہو رہا. تو یاد رکھیے جس معاشرے کے اندر نکاح کو جتنا مہنگا کریں گے، اس معاشرے کے اندر زنا اتنا سستا ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقہ رکھا ہے کہ انسان نکاح کرے، نکاح کے ذریعے سے اپنے جنسی خواہشات کو، اپنے جنسی جذبات کو جو ہے پورا کرے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو عذاب اور سزا نہیں، بلکہ اس کو ثواب ملے گا. اس لیے فرمایا کہ انسان کا ایمان ناقص رہتا ہے. انسان کا ایمان ناقص رہتا کب؟ اس وقت تک جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے. تو کتنی بڑی تشبیہ دی اللہ نے. کس کے ساتھ نسبت جوڑی ہے؟ ایمان کی نکاح کے ساتھ، کہ نکاح جب کر لے گا تو اس کا ایمان مکمل. کیوں مکمل؟ اس لیے کہ نکاح کے بعد تھوڑے بہت مجاہدے زیادہ آ جاتے. پہلے سنگل تھا، اب ڈبل ہو گیا، بیوی آ گئی. پھر تھوڑا وقت چلے جائے گا، ٹربل ہو جائیں گے. اب 3 ذمہ داری آ گئی، پھر آگے جائے گا 4تھی ذمہ داری آ جائے گی. تو پھر یہ ذمہ داری آئے گی انسان کے اوپر، تھوڑا سا نفس پر بوجھ پڑے گا. یہ نفس پر بوجھ پڑنا یہ ثواب سے خالی نہیں ہے، یاد رکھیں. نفس پر بوجھ پڑے گا، فکر آئے گی، دماغ میں سوچ رہے ہیں آپ کہ کس طرح کماؤں، کس طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں. یہ جو آپ کے دماغ میں جو سوچ چل رہی ہے نا، جب تک یہ چلے گی، میں کہتا ہوں جب تک یہ چلے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جب تک کہ آپ سوچیں گے بیوی بچوں کے بارے میں کہ کس طرح ان کا پیٹ بھرنا، کہاں سے جو ہے حلال روزی کماؤں، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے کمانا. ایسا ہوگا کہ حرام طریقے سے بھی کما کر کیسے بھی پیٹ بھر لو تو بس حق ادا ہو جائے گا، ثواب ملے گا. ایسا نہیں، بلکہ حلال روزگار کمائیں اور حلال لقمہ اپنی بیوی بچوں کے پیٹ میں پہنچائے، تو یہ آپ کے لیے جو ہے ثواب سے خالی بالکل بھی نہیں. اس لیے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھنڈی لے کر جا رہا ہے، کسی ترکاری کی ہو یا فروٹ کی ہو، اور وہ جتنی مرتبہ صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں، یہ خرید لو، آواز لگاتے ہیں. جیسا کہ کوئی پکار رہا ہے کہ سیب، کوئی ٹماٹر پکار رہا، تو ایسی صورت میں بڑے فرماتے ہیں کہ جتنی مرتبہ وہ ان سبزیوں کا یا ان فروٹ کا نام لے گا، اتنی مرتبہ اس کو نیکیاں ملتی رہے گی، کیونکہ حلال کما رہا. اتنی کڑک دھوپ ہے پھر بھی جو ہے مارکیٹ کے اندر گھوم رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے 1500 کا گراہک ہو جائے تو پھر اپنے گھر کو کیا ہے شام کے وقت بھی بچوں کا پیٹ بھر جائے گا. تو پھر یہ ثواب سے خالی نہیں ہے. اس میں نیت رکھے. میں وہی کہتا ہوں بارہا، نیت درست رکھے، نیت رکھے ثواب کی، انشاءاللہ ثواب ملے گا. بس پیٹ بھرنے کی نیت رکھیں تو پیٹ بھرے گا، دوسرا کچھ نہیں ہوگا. نیت یہ رکھے کہ میرا حق ہے، میرا حق مجھ پر بھی ہے، میرے جسم کا میرے حق اوپر حق ہے، میرے بیوی کا میرے اوپر حق ہے، میرے بچوں کا میرے اوپر حق ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، انسان اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں روزگار کر رہا ہوں، یہ نوکری کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں یہ نیت رکھ کر آپ جو ہے کاروبار کریں گے تو اس پر آپ کو ثواب ملتا رہے گا.
بہرحال تو یہ 6 افراد ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر اس میں سے کوئی عادت پائی جاتی ہے تو پھر وہ توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور آئندہ کل کیا کریں؟ روزہ بھی رکھیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایام 20 کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جس رات کے اندر اعمال لکھے جا رہے ہوں، ایک سال کا پورا جو ہے لسٹ بنائی جا رہی ہو، تو اس وقت میں عبادت کے اندر لگا ہوا ہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ تو ہم بھی کیا کریں؟ جب ہمارا لسٹ لکھا جا رہا ہو، ہمارے نام لکھے جا رہے ہوں، تو ہم بھی کیا کریں؟ اس وقت ہم بھی ذکر میں ہو، ہم بھی قرآن کی تلاوت کے اندر ہو، ہم بھی روزے سے ہوں۔ اس لیے اس کی فکر کریں، اس کی کوشش کریں، ہو سکے تو سب روزہ رکھ لیں، اور روزہ رکھے ایام 20 کی نیت سے رکھے تو انشاءاللہ بہت بڑا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خوب اللہ سے جو ہے لو لگائے، خوب گڑ گڑائے، خوب مانگے، جتنا مانگیں گے اتنا کم ہے۔ دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے والے کی جھولی میں کمی پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے کیا کریں؟ خوب مانگیں گے، ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، کہیے زور سے انشاءاللہ، کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، اور اگر اس بیان کے اختتام پر اللہ نے چاہ لیا ہے اور اللہ نے ارادہ کر لیا ہے آپ کی جو ہے زندگی کو بدلنے کا، تو پھر انشاءاللہ کہنے میں ہمارا کیا جاتا؟ انشاءاللہ کہنے میں ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ انشاءاللہ اللہ جو ہے حالات کو سدھاریں گے، ہمارے بھی حالات سدھریں گے اور ملک کے حالات بھی سدھریں گے۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے حالات کو درست فرما دے، خصوصاً ہمارے کرناٹکا کے اندر جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں، اللہ ان حالات کو درست فرمائے، اور جو حجاب کا مسئلہ جو سپریم کورٹ کے اندر جانے والا ہے یا گیا ہوگا، تو اس وقت ہمارے حق میں وہ فیصلہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شکل صورت پیدا فرمائے۔ اور یہ 15 شعبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے 2 ہفتے پہلے رکھا ہے، یہ رمضان کا استقبال ہے، رمضان کا کیا ہے؟ ویلکم ہے۔ تو اس ویلکم کو ہم کس طرح نبھائے؟ ایک روزہ رکھ کر نبھا لیں، عبادتیں کر کے نبھا لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صحیح معنی میں اس رات کو گزاریں گے تو ہمارے حالات کو بھی بدلیں گے، اور ملک کے حالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بدلیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں، 2 زانوں بیٹھ جائیں، جو بزرگ حضرات ہیں نہیں بیٹھ سکتے وہ 4 زانوں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان ادب کے ساتھ با ادب ہو کر، جس طرح ہم نماز کے قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر دعا مانگنا۔ لیکن کوئی بزرگ احباب ہیں تو وہ جس طرح چاہے بیٹھے، کیونکہ ان کا سایہ ہمارے لیے، ہماری مغفرت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا، فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اقرار مجرم ہیں،
مولا تیری ہی نعمتیں کھا کر تجھ ہی سے مقابلہ کرتے رہیں۔ یا اللہ تیری ہی نعمتیں کھا کر یا اللہ نمازوں کے اندر نہیں آتے رہے۔ یا اللہ تیری ہی نعمتیں کھا کر یا اللہ تیری نافرمانیاں کرتے رہیں۔ یا اللہ تیری ہی نعمتیں کھا کر تیرے حبیب کی سنتوں کو ٹھکراتے چلے گئے۔ یا اللہ تیری ہی نعمتیں کھا کر تیرے حبیب کی یا اللہ امتیوں کو تکلیف پہنچاتے چلے آئے۔ یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ بہت پریشان ہے مولا۔ یا اللہ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد بہت پریشان حال ہے مولا۔ یا اللہ اتنے پریشان ہیں مولا کہ اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے رکھ بھی نہیں سکتے مولا۔ یا اللہ اتنے یا اللہ تکلیف دہ ہیں مولا کہ اپنی تکلیف کو کسی کے سامنے بتلا بھی نہیں سکتے مولا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتنے چھید پڑے ہوئے ہیں مولا، اتنے سوراخ لگے ہوئے ہیں مولا کہ ہم اپنے دلوں کے سوراخ کو بتا بھی نہیں سکتے مولا۔ لیکن یا اللہ تو بخوبی جانتا ہے مولا کہ ہم کس راستے سے گزر رہے ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں، کس طرح کے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، کس طرح کے حالات ہمارے اوپر بنائے جا رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے مولا۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ حالات کو درست فرما دے مولا۔ یا اللہ یہ جو حالات آ رہے ہیں ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے نمازوں کے اندر سستی کرنے کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ یا اللہ رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ یا اللہ شراب نوشی کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ یا اللہ شرک کرنے کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ یا اللہ چغل خوری کرنے کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں۔ یا اللہ زنا کاری اور بدکاری کرنے کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا مولا۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں ہے مولا۔ یا اللہ اس حجاب کے مسئلے کو لے کر ہم نے دیکھ لیا مولا۔ یا اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے مولا۔ یا اللہ ہم بہت خالی ہاتھ ہیں مولا۔ یا اللہ ہماری جھولی بھی پھٹی ہوئی ہے۔ یا اللہ کشگول بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمارا دامن بھی پھٹا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہو چکے ہیں۔ یا اللہ جسم کا ایک ایک عضو ناپاک ہو چکا ہے۔ یا اللہ بہت بھکاری ہو چکے ہیں مولا۔ یا اللہ تو معاف کر دے مولا۔ یا اللہ تو معاف کر دے مولا۔ یا اللہ تو آسمان دنیا پر جلوہ افروش ہو گیا ہے مولا۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے مولا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے نا مولا۔ یا اللہ آپ نے معاف کر نہیں کیا، آپ نے رد کر دیا، آپ نے ٹھکرا دیا تو ہم کہاں جائیں گے مولا۔ یا اللہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے مولا تیرے سوا۔ یا اللہ کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہے، کوئی یا اللہ تکلیف کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ تو 70 ماؤں کا دل رکھنے والا ہے۔ یا اللہ دنیا کی ایک ماں یا اللہ ایک دل رکھتی ہے پھر بھی ہم سے محبت کتنا کرتی ہے۔ یا اللہ تو 70 ماؤں کا دل رکھتا ہے مولا۔ یا اللہ تو بھی بہت محبت کرتا ہے اپنے یا اللہ مخلوق سے۔ یا اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے تو۔ یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں معاف کر دے مولا۔ یا اللہ معاف کر دے مولا۔ یا اللہ حالات کو درست کر دے مولا۔ یا اللہ دنیا کے اندر جب بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، جب بچے کو کوئی مار دیتا ہے تو وہ بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بھائی نے مجھے مارا ہے، فلاں زید نامی شخص نے مجھے مارا ہے، فلاں دوست نے مجھے مارا ہے۔ تو ماں پوچھتی ہے کہاں کہاں مارا ہے؟ تو بچہ بتاتا ہے امی جان مجھے سر پر مارا گیا ہے، مجھے کمر میں مارا گیا ہے، مجھے سینے پر مارا گیا ہے۔ یا اللہ آج ہم یا اللہ اس تیرے دربار میں یا اللہ ہم بھی یا اللہ اپنے زخموں کو بتانے کے لیے آئے ہیں مولا۔ یا اللہ ہمارے دلوں پر وار کیے گئے ہیں مولا۔ یا اللہ ہمارے سینوں پر وار کیے گئے ہیں مولا۔ یا اللہ اسلام کے اللہ بنیادی عقائد کو یا اللہ شریعت کے یا اللہ بنیادی عقائد کو چھیڑ کر یا اللہ ہمارے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے مولا۔ یا اللہ حالات کو بدل دے مولا۔ یا اللہ حالات کو بدل دے مولا۔ یا اللہ تو جب چاہے بدل سکتا ہے مولا۔ یا اللہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے مولا، ہمارے لیے سب کچھ مشکل ہے۔ یا اللہ تیرے لیے کچھ مشکل
نہیں ہے مولا، ہمارے لیے سب کچھ مشکل ہے یا اللہ۔ حالات یا اللہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں مولا، یا اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مولا، یا اللہ اتنے ہر ایک مسئلہ یا اللہ ہمارے خلاف نکلتا ہے مولا، یا اللہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہمارے خلاف ہوتا مولا، یا اللہ کوئی بھی فیصلہ ہمارے حق پہ نہیں ہو رہا ہے یا اللہ یہ دکھڑا ہم کسے سنائے مولا، تجھے نہ سنائے تو یا اللہ تو سن لے مولا، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سن لے مولا، یا اللہ اسلام کو جھنجھوڑ رہے ہیں مولا، پہلے تو ہمیں جھنجھوڑا یا اللہ، پہلے تو ہمیں تکلیف دی، اب اسلام کو ٹارگیٹ بنا کر تکلیف دے رہی ہے مولا، یا اللہ ہمارے دلوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے مولا، یا اللہ کس کے سامنے اپنی تکلیف کو رکھے مولا، یا اللہ تو بخوبی جانتا ہے مولا کہ کیسی تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں مولا، یا اللہ ایک تو یا اللہ روزگار کا مسئلہ ہے، یا اللہ کاروبار کے اندر سے برکتیں ہی ختم ہو گئی ہیں، نحوستیں ہیں مولا، یا اللہ بہت کچھ کماتے ہیں بچتا کچھ نہیں مولا، یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے طرف حالات ایسے آ رہے ہیں مولا کہ ہم حالات سے مجبور ہیں مولا، یا اللہ معاف کر دے مولا، یا اللہ حالات کو درست کر دے مولا، یا اللہ آج تیرے گھر میں اتنا بڑا مجمع یا اللہ اپنی تکلیف کو بتانے کے لیے آیا ہوا ہے، یا اللہ اتنا بڑا مجمع اپنے زخموں کو بتانے کے لیے آیا ہے، یا اللہ تو 70 ماؤں کا دل رکھتا ہے مولا، یا اللہ ہم تمام بندوں کی یا اللہ تکلیف کو سن لے مولا، یا اللہ تکلیفوں کو سن لے مولا، یہ لوگ بار بار یا اللہ ہمیں تکلیفیں دے کر یا اللہ تجھے یا اللہ دعوت دے رہے ہیں، یا اللہ تجھے یا اللہ یہ لوگ یا اللہ بلا رہے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب ہے، تم ایسے حالات میں پڑے ہوئے ہو تب بھی تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے، یا اللہ سراسر یہ ہمارے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں مولا، یا اللہ یہ ہمارا اور ہمارے دین کا مذاق بنا رہے ہیں مولا، یا اللہ ان ظالموں کے حق میں یا اللہ ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ چن کر یا اللہ اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے، یا اللہ تیری حکمرانی کے سامنے، تیری بادشاہت کے سامنے بڑے بڑے قارون، فرعون، نمرود، شداد، عورات جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومت نہیں چلی تو ان بدبختوں کی حکومت کہاں سے چل سکتی ہے، یا اللہ خصوصاً یا اللہ کرناٹکا کے حالات کو اللہ درست فرما دے، یا اللہ ہماری مائیں اور بہنوں کے حق میں یا اللہ حجاب کا مسئلہ ہمارے ماؤں اور بہنوں کے حق میں آ جائے، ایسی شکل صورت پیدا فرما دے، یا اللہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے مولا، یا اللہ اس ماہ مبارک کے اندر یا اللہ ہم پوری طرح سے یا اللہ تیری عبادت میں لگ جائے، ایسی شکل صورت پیدا فرما دے، یا اللہ جس طرح سے 2 سال سے جو حالات بنائے جا رہے ہیں یا اللہ اس سال کوئی بھی حالات ایسے نہ بنے، یا اللہ ایسی شکل صورت پیدا فرما دے، ورنہ ان لوگوں نے تو یا اللہ پورے سال کا یا اللہ پلاننگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کس وقت کس مہینے میں کون سا کام کرنا ہے، یہ سارا پروگرام بنایا ہوا ہے، لیکن یا اللہ تیری حکمتوں کے سامنے، تیرے پروگرام کے سامنے کسی کی حکمت نہیں چلتی مولا، یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، زبردست حکمت کرنے والا ہے، یا اللہ اپنی حکمت کو ہمارے حق میں چلا کر یا اللہ اس حجاب کے مسئلے کو ہماری ماؤں اور بہنوں کے حق میں قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کی مدد فرما دے، یا اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے مولا، ہمارے اعمال کو اگر تو دیکھے گا تو یا اللہ ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں مولا کہ یا اللہ یہ زمین تو ہمیں جو ہے اندر انگلنے کے لیے نگلنے کے لیے تیار ہے، آسمان ہمارے اوپر ٹوٹنے کے لیے تیار ہے، یا اللہ بارش کے خطرے ہمارے اوپر انگاروں کی طرح برسنے کے لیے تیار ہے، لیکن یا اللہ تیرے حبیب کی دعائیں ہیں جو آ رہی ہیں مولا، یا اللہ تیرے حبیب سے سچی پکی محبت کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ صرف نام کا مسلمان نہ رکھیے، کام کا مسلمان بنا دیجئے، کیونکہ آج مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے، کام کا کوئی مسلمان نہیں ہے، یا اللہ تیرے حبیب سے سچی پکی محبت کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ اس رات کو جاگ کر عبادتیں کر کے تجھ کو راضی کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ جن 6 لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، یا اللہ ہم میں سے اگر کسی کے اندر ان 6 علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے تو یا اللہ اس علامت سے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، آئندہ اس کام کو یا اللہ اس عمل کو ہم ہرگز نہیں کریں گے، یا اللہ ہم سب کی تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ
ہم تیرے گھر کے ایسے بھکاری ہیں مولا کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا مولا۔ یا اللہ جس طرح سے بھی جس طریقے سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ بھی مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا مولا وہ بھی بن مانگے اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رحمن۔